نبی علیہ السلام کی یہ پیشین گوئی اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ برحق شہید ہے اور وہ مظلوم شہید ہے۔ بے شک۔ اگلا مرحلہ، یزید نے اپنا گورنر بدلا ہے، اپنی حکومت، ان کو جو اطلاع تھی کہ کوئی کوفیوں کی طرف سے جو ہے یہ غداری ہو رہی، کیونکہ مسلم نکیل کے ذریعے جو انتشار کی فضا تھی وہ کوفیوں کی طرف سے آئی تھی نا، تو انہوں نے بصرے کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ عبید اللہ بن زیاد کو یہ بھی دے دی تاکہ حالات کنٹرول ہوں۔ ٹھیک ہے، ظاہر حکومتیں اپنی ریٹ قائم کرتی ہیں، بالکل، لیکن اس نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے شہید کا قطعا نہ حکم دیا تھا، نہ اس بات کو پسند کرتا تھا، نہ اس کے نے کوئی ایسا فیصلہ جاری کیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ پھر کیا یہ سوال ہے کہ آپ یزید کو کلین چٹ دیتے ہیں؟ نہیں، جہاں تک ڈاکٹر صاحب کا مانا ہے کہ آپ یزید کو کلین چٹ دیتے ہیں، یزید کو ہم کلین چٹ نہیں دیتے۔ یزید کو اس حد تک تو دیکھیں نا، یزید ایک متنازع شخصیت ہے، اس مسلمان حکمران ضرور ہے، ہم وہی بات کہتے ہیں یزید کے معاملے کے اندر جو امام شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، لا نحبہ ولا نسبہ، نہ ہم اصحاب والی ان سے محبت رکھتے ہیں، اولیاء اللہ والی، نہ اس سے ہم روافض والا بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں۔ ہاں جو اس کی اچھائی ہے، اقدام جہاد بھی کی ہیں، دیگر معاملہ کی ہیں، ہم اس کی تحسین کریں گے، جہاں کو غلطی ہے ہم اس کو غلطی کوڈ کریں گے، اس کی مذمت کریں گے۔ ہم اس معاملے کے اندر جب وہ انصاف پہ کھڑے ہیں، وہی ضابطہ جو قرآن نے بھی دیا، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا اقرب للتقوی، ہم کلین چٹ نہیں دیتے۔ ہاں اتنا ضرور ہے اس کے دور کے اندر یہ ظالمانہ صفاقانہ معاملہ ہوا سیدنا حسین کی مظلومانہ شہادت والا، ان کو اس معاملے کے اندر جو ہے وہ انتقام بدل لینا چاہیے تھا۔ وہ بدلہ کیوں نہیں لے پایا، اس نے کیوں نہیں، اس کی کیا سیاسی مجبوریاں تھیں؟ ظاہر بات ہے اس میں مورخین کی آراء مختلف ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جس قسم کا یہ خناس آدمی تھا عبید اللہ بن زیاد، اس کو آپ دیکھ رہے ہیں نا، کچھ عرصے کے بعد یہ غداری کے اندر ہی مارا گیا ہے۔ آپ کو پتہ حکومت کے اندر بھی بعد ایسے سر پھرے بدبخت ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر حاکم کا فوری کنٹرول بھی مشکل ہوتا ہے۔ ممکن ہے اس کے سامنے بھی کوئی ایسا معاملہ ہو، واللہ عالم، لیکن ہم اس کو کلین چٹ دینے کے قائل نہیں ہیں کہ اس کی حکومت مقدار میں ہوا، اس حد تک یہ ضرور مجرم ہے۔ باقی اگر کوئی بندہ یہ بات کہے کہ یزید نے سیدنا حسین کو شہید کیا یا کروایا، تو یہ تو باتیں شیعہ کتب بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، روافض کی کتب بھی بول کے کہتی ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو یزید نے نہ قتل کیا، نہ قتل کا حکم دیا۔ ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ امام علامہ طبرسی شیعہ مورخ ہے، اس کی کتاب الاحتجاج لے لیجیے۔ الاحتجاج طبرسی کے اندر علامہ طبرسی نے علی بن حسین، جس سے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، سیدنا حسین کے بیٹے ہیں، جی، جب یہ یزید کے دربار کے اندر گئے نا، تو یزید کے دربار میں جا کر کے یزید نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور ان سے ان کا استقبال کیا، اور اس کے بعد بات کی تو انہوں نے کہا، علی بن حسین جو تھا زین العابدین، کہنے لگے کہ بالغنی انک ترید قتلی، کہنے لگے یزید مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ مجھے شہید قتل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو یہ اہل بیت کی جو بچیاں ہیں نا، آپ ان کو واپس مدینہ بھیج۔ جسے زین العابدین بیمار کربلا، جی بیمار کربلا، امام سجاد بھی کہتے ہیں، بیمار کربلا بھی کہتے ہیں۔ یہ سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی ایسا پروگرام ہے تو یہ اہل بیت کی بیٹیاں جو یزید سے اس کے دربار میں دمشق کے اندر گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ احتجاج طبرسی کا، علامہ طبرسی نے ساری یہ بات لکھی ہوئی ہے تفصیل کے ساتھ، شیعہ مورخ نے۔ اور جہاں پر زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ احتجاج ذکر، کے آخری ورڈ یہ ہیں، انہوں نے جا کے کہا کہ یزید نے برملا کہا، انہوں نے کہا کسی کے ہاتھ، کسی کے ذریعے ان بچیوں کو، اہل بیت کی بیٹیوں کو نا مدینہ میں بھیج دیجیے۔ فرمانے لگے، یزید نے کہا بقول علامہ طبرسی، یزید نے کہا من یؤدیہن غیرک، ان کو ساری بیٹیوں کو، یہ آل رسول کی بیٹیاں، ان مقدس ہستیوں کو آپ خود لے کے جائیں گے ساتھ اپنے۔ اور پھر ساتھ ہی کہا، کہنے لگے علی یعنی زین العابدین رحمۃ اللہ کہنے لگے واللہ ما قتلت ابیک ولا امرت بقتلہ، کہنے لگے یزید نے کہا علی اے زین العابدین، نہ میں نے تیرے باپ کو قتل کیا، اللہ کی قسم، نہ تیرے باپ کو قتل کیا، نہ تیرے باپ کے قتل کا حکم جاری کیا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَوَلِّيًا لِقِتَالِهِ، اگر میرے پاس، میں اس معاملے کے اوپر، میرے اوپر ذمہ داری آ جاتی، میرے ساتھ کوئی ڈائریکٹ معاملہ تیرے والد کا بن بھی جاتا قتل کا، تو کہنے لگے میں تب بھی یہ معاملہ نہ کرتا، پر کہنے لگے کہ وَلَّفَقَالَ لِقِتَالِهِ مَا قَتَلْتُهُ، اللہ کی قسم میں قطعاً یہ حسین کو شہید نہ کرتا، لو کن تو متولیٰ لقتالہ ما قتلتہ، انہیں شہید نہ کرتا۔ پھر آگے کیا لفظ ہے، کہتے فَأَحْسَنَ جَائِزَتَہُ،
یزید نے پرتکلف جو ہے ان کی مہمانی کی ہے، بہت اچھا جو ہے سلوک برتاؤ کی میزبانی کی، کن کی؟ اہل بیت کی، زین العابدین بمار کربلا رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو اہل بیت کی بیٹیاں بہنیں تھیں ان کی اچھی مہمانی خاطر تواضع کرنے کے بعد، عزت اکرام کرنے کے بعد، پھر ان کو جو ہے اس نے جو ہے ان کو سوار کر کے عورتوں کو سب کو مدینہ روانہ کر دیا۔ یہ تو شیعہ کتب کی بھی گواہی ہے کہ یزید نے ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی ہے، اہل بیت کی بہو بیٹیوں کے ساتھ بھی۔ یہ اصل کے اندر شیعہ کے جو ہے رواج، جو ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ اہل بیت کی بیٹی کسی کو لونڈی بنانے کا معاملہ، اصل میں یہ یاد رکھیے تاریخ میں بدترین ظلم ہے۔ یہ روافض جو ہے نا، یہ جو ہے جھوٹ اور معاملے میں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے اس لیے بات کہنے لگے ہیں کہ جو ہم نے باتیں کی ہیں وہ تو سنی علماء، سنی مورخین کی باتوں سے بھی مطابقت رکھتی ہے جو ہم نے شیعہ کی بات نقل کی ہے تائیدن۔ باقی رہ جی یہ روافض کے علاوہ کوئی بھی اس کا راوی نہیں ہے کہ وہاں پر دفعہ جو ہے وہ بیٹی اہل بیت کی ایک بیٹی بیٹھی ہوئی تھی اور ایک آدمی وہاں سے کھڑا ہوا اور اس نے یہ بات کہی کہ جو ہے یہ فلاں بچی بڑی حسین و جمیل ہے، آپ اس کو مجھے لونڈی کے لیے دے دیجیے، میں اس کو اپنی لونڈی بنا لوں۔ تو اس نے کہا کہ لونڈی بنانا تو میں اس کا، یزید نے کہا زیادہ کرتا ہوں۔ یہ روافض کی گپیں ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔